جناب حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، میں نے خطبے کے بعد قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد ربانی ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اور نمازوں میں، سب نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. سب نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت کرو اور اللہ کے لیے تقویٰ اور عاجزی اختیار کرتے رہو. اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے رہو. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 100 کے قریب نماز کی ادائیگی کا اور الگ الگ انداز میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. کہیں رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے تمام بے حیائی بری باتوں سے. کہیں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور نماز سے. کہیں رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور نمازوں میں خصوصاً بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. کہیں رب نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. اس طریقے سے متعدد مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا. کہیں رب نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کچھ اہل والوں کے بعد نااہل لوگ آئیں گے، کچھ خلف والوں کے بعد ناخلف لوگ آئیں گے، اور وہ ایسے ہوں گے جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور نفس کی پیروی کی، خواہشات کی پیروی کی. خواہشات کی پیروی میں لہو و لعب، شراب نوشی، زناکاری، حرام خوری، حرام کاری کے ملوث ہو گئے. واتبعوا الشہوات یرمون غیا، اور یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے اللہ نے مقام غی بنا رکھا ہے. یہ غی کا عذاب دیا جائے گا. غی جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم میں ایک گہرائی ہے، جہنم میں ایک کھائی ہے، اس کا نام غی ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نماز کو ترک کر دیا. نماز کو ترک کر کے نفس کی پیروی میں لگ گئے، ان کے لیے غی کی وادی بنایا گیا. جہنم میں اس مقام غی میں انہیں ڈالا جائے گا. میرے بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے متعدد مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نماز کی ادائیگی کا حکم دے رہا ہے، اور بے نمازیوں کے لیے وعید کیا ہے وہ بھی رب بیان فرما رہا ہے. جیسا کہ اس آیت میں رب نے فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً سب نمازوں کے بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بیچ والی نماز ہے تو کون سی نماز ہے؟ مفسرین کرام کا بھی اقوال ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی قول ہے، سب تمام مفسرین کا اقوال ہے، اجماع ہے کہ بیچ والی نماز کون سی نماز ہے؟ نماز عصر ہے. نماز عصر ہے. اور نماز عصر کی ادائیگی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ تاکید فرما رہا ہے الگ سے. یہاں تو نماز کی پابندی میں ہر نماز کا حکم آ رہا ہے، نماز کے قیام کرنے میں ہر نماز کا حکم آ رہا ہے، لیکن یہاں خصوصاً بیچ والی نماز کے لیے الگ سے تاکید کی جا رہی ہے. الگ سے تاکید کی جا رہی ہے کہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھڑی ایسی گھڑی ہوتی ہے، وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان اکثر بازاروں میں اس وقت گزارتا ہے، وہ وقت بازاروں میں دکانوں پہ گزارتا ہے. اس لیے رب نے تاکید فرمائی کہ بازار کی ان وادیوں کو دیکھ کر، ان نظاروں کو دیکھ کر اس میں کھو مت جانا. اپنے دکان پر بیٹھ کر کے روپیے پیسے کتنے میں اور خرید و فروخت میں کھو مت جانا، بلکہ یہ بیچ والی جو نماز ہے اس کی حفاظت کرو اور اسے وقت پہ
آپ دیکھیں یہاں تو اب رات کے 12 بجے تک کے 10 بجے بھی آپ کہیں تو کیا شام رہتی ہے. اب گاؤں میں رات کے 10 بجے تو آدھی رات ہو گئی، آدھی رات ہو گئی. اور یہاں اگر شام کو 4 بجے کہا جائے تو ابھی تو دوپہر ہوئی ہے، دوپہر ہوئی ہے، مغرب بعد ابھی شام ہوئی ہے، عشاء بعد ابھی تو شام، ابھی رات ہونا شروع ہوا ہے. تو یہاں لوگ گرمی اور دیگر موسم میں مغربات مارکیٹ میں نکل رہے. لیکن آپ دیکھیں دیہاتوں میں، گاؤں میں دیکھیں اکثر عصر کے وقت لوگ بازار جاتے ہیں، اب عصر کے وقت بازار جاتے ہیں. اس لیے نماز عصر کی تاکید بیان کی گئی ہے کہ اسے تاکید کے ساتھ پڑھا کرو اور اس کی پابندی کیا کرو. تو اس طریقے سے رب تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مقامات پر نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے. یہ نماز کیا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، حدیث قدسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، اس کے گناہوں کی، اس کی بدعمالیوں کی جو گٹھلیاں ہے، گناہ جو ہے، یہ گناہ کی گٹھلیاں بنا کر اس کے گردن سے ہٹا کر سائڈ میں کر دو، سائڈ میں کر دو. اب فرشتے جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ باندھتا ہے، آنکھ باندھا نماز شروع کی، فرشتے اس کے گناہ کی گٹھلی باندھ کر کے اس کے گردن سے، اس کے جسم سے ہٹا کر سائڈ میں کر دیتے ہیں. جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرشتے پھر پوچھتے ہیں، اے اللہ اب اس گٹھلی کا کیا کروں؟ اس گناہ کی جو گٹھلی ہے اسے کیا کروں؟ دوبارہ اس کے جسم پہ، اس کی گردن پہ ڈال دوں؟ لا دوں؟ رب فرماتا ہے میرے شان کریمی کو یہ گوارا نہیں، میرے شان کریمی کو یہ گوارا نہیں کہ میں جس گناہ کو اپنے بندے سے الگ کر دیا اسے دوبارہ اپنے بندوں پہ ڈال دوں. لہذا میرے بندے نے میری فرما برداری کی ہے، میرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے نماز پڑھی ہے. اب جہاں میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، یہ گناہ کو ہٹا دے، ختم کر دے. یہ نماز کی برکتیں ہیں، یہ نماز کی برکتیں ہیں. تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرنی چاہیے. آپ اندازہ کریں جتنے فرائض ہیں، جو کچھ بھی ہم روزے فرض کیے گئے، زکات فرض کیے گئے، حج فرض کیے گئے، یہ سارے فرائض، جو کچھ بھی فرائض ہے نا، یہ سارے فرائض زمین پہ اترے ہیں. اس کی حکم جو آیتیں، جو بھی حکم آئے زمین پہ آئے ہیں، زمین پہ آئے. لیکن نماز ایک ایسا اہم الفرائض ہے، تمام فرائضوں میں اہم فرائض ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جب رب تبارک و تعالیٰ کو اسے دینا ہوا اپنے محبوب کو، اس زمین پہ نماز کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے محبوب کو لامقام پہ بلایا، لامقام پہ بلایا، اور وہاں یہ نماز کا تحفہ اپنے محبوب کو عطا کیا. یہ نماز کا تحفہ وہاں آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی عبادت ہے. یہ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، آپ اندازہ کریں. ہر عبادت ہمیں ملی، زمین پر اس کا حکم آیا، لیکن نماز کا حکم، نماز کو فرض کیے گئے اور اسے جو سرکار کی بارگاہ پر پیش کیا گیا، یہ لامقام پر پیش کیا گیا. یہ زمین پہ نہیں، اس کا حکم زمین پہ نازل نہیں ہوا، لامقام پہ یہ پیش کیا گیا ہے اور تحفے کے طور میں سرکار کی بارگاہ پہ پیش کیا گیا ہے. آپ اندازہ کریں، وہ بھی اس کا بھی عجیب منظر ہے. اور دلچسپ واقعہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سب آسمان دنیا کی سیر کر رہے تھے. جب آپ پہلے آسمان پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے راوی ہے، حضرت معاذ بن جبل بھی اس کے راوی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ بھی اس کے راوی ہے. یہ حدیث پاک کے راوی ہے، اور بھی بہت سارے صحابہ اس حدیث پاک کے راوی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آسمان دنیا کی سیر کر رہے تھے، جب لامقام کی طرف جا رہے تھے، تو جب پہلے آسمان پہ پہنچے کیا دیکھا؟ پہلے آسمان کے فرشتے قیام پہ کھڑے ہیں اور قیام پہ کھڑے ہو کر رب کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، رب کا ذکر کر رہے ہیں. پھر دوسرے آسمان پہ پہنچے، دوسرے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا، وہ رکوع میں ہے، وہ رکوع میں ہے. اور یہ سب تھوڑے دیر کے لیے نہیں، بلکہ پہلے آسمان کے فرشتے جب سے پیدا کیے گئے تب سے وہ قیام میں ہے اور صبح قیامت تک وہ قیام میں رہیں گے. دوسرے آسمان کے فرشتے جب سے پیدا کیے گئے تب سے وہ رکوع میں ہے، وہ رکوع میں، ان کی عبادت رکوع ہے. رکوع میں ہی جا کر رب کی عبادت کرتی ہے، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کرتی ہے. پہلے دوسرے آسمان کے فرشتے رکوع میں ہے. پھر تیسرے آسمان پہ پہنچے، دیکھا تیسرے آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ سجدے میں، وہ سجدے میں، اور روز آخرینہ سے وہ سجدے میں ہے.
جب سے انہیں پیدا کیا گیا تب سے وہ سجدے میں ہے، تب سے وہ سجدے میں ہے۔ سرکار نے فرمایا نے ان فرشتوں کو سلام کیا، انہوں نے سر اٹھا کر جواب دیا، پھر دوسری بار سجدے میں چلے گئے، پھر وہ سجدے میں چلے گئے، پھر وہ سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد سرکار فرماتے جب میں چوتھے آسمان پہ پہنچا تو چوتھے آسمان کے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایات پڑھ رہے ہیں، تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پانچویں آسمان پہ پہنچے تو پانچویں آسمان کے فرشتوں کو دیکھا تسبیحات پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، چھٹے آسمان کے فرشتوں کو دیکھا وہ تکبیرات اور تحلیل کر رہے ہیں، وہ تکبیر پڑھ رہے ہیں اور تحلیل بیان کر رہے ہیں، رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ پھر